بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادھر سے یہ 20 سوار روانہ ہوئے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا ہدف لڑکیاں تھیں اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے۔ ادھر سے صلیبیوں کے 20 کمانڈو آ رہے تھے جن میں 21واں ان کا کمانڈر تھا۔ ان کا بھی ہدف یہی لڑکیاں تھیں، مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے۔ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تعاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں۔ صلیبیوں کی کمانڈو پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصا فاصلہ طے کر چکی تھی۔ راستہ اوپر چڑھ رہا تھا۔ وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا۔ یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں، جہاں کھجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسری قسم کے درخت بھی تھے، بے شمار اونٹ کھڑے نظر آئے۔ انہیں بٹھا بٹھا کر ان سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ 12-14 گھوڑے بھی تھے۔ ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے، باقی تمام شتربان تھے۔ یہ 21 صلیبی رک گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں۔ یہی ان کی ضرورت تھی۔ ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا، ہم سچے دل سے صلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں۔ وہ دیکھو صلیب کا کرشمہ، یہ معجزہ ہے۔ خدا نے آسمان سے تمہارے لیے سواری بھیجی ہے۔ تم میں سے جس کے دل میں کسی بھی گناہ کا یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے، وہ فوراً نکال دو۔ خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے، تمہاری مدد کے لیے آسمان سے اتر آیا ہے۔ سب کے چہروں پر تھکن کے جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونق آ گئی۔ انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ فوجی اور شتربان ہیں، وہ اپنی ضرورت کے مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے۔ یہ 100 کے لگ بھگ اونٹوں کا قافلہ تھا جو محاذ پر فوج کے لیے راشن لے جا رہا تھا۔ چونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے قافلے کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ صرف 10 گھوڑ سوار بھیج دیے گئے تھے۔ شتربان نہتے تھے۔ ابھی چھاپہ مار اور شب خون مارنے والے میدان میں نہیں آئے تھے۔ صلیبیوں کے 21 آدمی پہلے چھاپہ مار تھے، یا اس سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شب خون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سوڈانیوں کی فوج کے عقبی حصے پر حملہ کیا اور غائب ہو گئے تھے۔ اس وار کرو اور بھاگو کے طریقے جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار، ذہین اور جسمانی لحاظ سے غیر معمولی صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑاکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی۔ لیکن صلیبیوں کو ابھی شب خون اور چھاپوں کی نہیں سوجھی تھی۔ کسی نجی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے۔ سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے، اسی لیے فوجیوں کے رسد کے قافلے بے خوف و خطر رواں دواں رہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی محاذ کے لیے 2 بار رسد کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے، لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاذ کو جا رہا تھا اور رات کے لیے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کے لیے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا۔ صلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں کہ قافلے میں کتنے اونٹ، کتنے گھوڑے، کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں۔ پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی، جذبے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ نصف شب سے بہت پہلے وہ 2 آدمی واپس آئے جو قافلے کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ 10 مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں۔ گھوڑے الگ بندھے ہوئے ہیں۔ شتربان ٹولیوں میں بٹ کر سوئے ہوئے ہیں۔ سامان میں زیادہ تر بوریاں ہیں۔ شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ بڑی اچھی معلومات تھیں۔ کام مشکل نہیں تھا۔ قافلے والے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ 10 عسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ صلیبی چھاپہ ماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شتربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی، اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس کے منہ سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی۔
چھاپا ماروں نے شتربانوں کو ہراساں کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ سوئے ہوئے شتربان ہڑبڑا کر اٹھے، اونٹ بھی بتک کر اٹھنے لگے۔ صلیبیوں نے شتربانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ بہت تھوڑے بھاگ سکے۔ صلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا، یہ مسلمانوں کا راشن ہے، تباہ کر دو، اونٹوں کو بھی ہلاک کر دو۔ انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلواریں گھونپنی شروع کر دی۔ اونٹوں کے واویلے سے رات کانپنے لگی۔ کمانڈر نے گھوڑے دیکھے، 12 تھے، 10 سواروں کے لیے 2 فالتو۔ اس نے 9 اونٹ الگ کر لیے۔ سورج طلوع ہوا تو پڑاؤ کا منظر بڑا بھیانک تھا۔ بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ بہت سے اونٹ مر چکے تھے، کئی تڑپ رہے تھے، کچھ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا۔ 12 کے 12 گھوڑے غائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا۔ چھاپا مار دور نکل گئے تھے۔ ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی۔ اب وہ تیز رفتاری سے اپنے شکار کو ڈھونڈ سکتے تھے۔ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ موبی اس سے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح قہقہا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا، ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں ہو۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بولے۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا، ہم فاحشہ نہیں ہیں۔ میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا۔ بالیان نے کہا، تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں ایک بھی مریم نہیں۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں، موبی نے کہا۔ ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے۔ اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں اس روز سے صلیب کا زوال شروع ہو جائے گا، صلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے توڑ دیتی ہیں تاکہ صلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں مبتلا ہو؟ موبی نے کہا، تم نے صلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی؟ صلاح الدین ایوبی کے حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، بالیان نے کہا۔ صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، موبی نے کہا۔ میں عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی۔ تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں، لڑکی نے کہا۔
میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔